کی نسبت سے جو بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہ برکتوں والی ہوتی ہے، تاہم جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس کی نسبت سے منعقد ہو تو اس کی برکتیں دو بالا ہو جاتی ہیں۔ عام دینی مجالس میں شرکاء سامعین کی حیثیت سے شرکت کرتے ہیں، جبکہ درس حدیث کی مجلس میں حق یہ ہوتا ہے کہ ہر شرکت کرنے والا یہ نیت کرے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور استاد کے سامنے حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یقیناً ایک نشست میں طالب علم ہونے کی نیت سے بیٹھنے کی بدولت ہم عالم تو نہیں بن سکیں گے، لیکن امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں طلباء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ اس لیے اہل علم حضرات سے تو میں گزارش کروں گا کہ میں نے جو سبق اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے وہ ان علماء کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ جو کمی کوتاہی ہوگی تو انشاءاللہ وہ مجھے بتائیں گے اور میں ان کا مشکور رہوں گا۔ علماء کے علاوہ باقی حضرات خواہ وہ طلباء ہیں یا علماء طلباء سے محبت کرنے والے حضرات ہیں یا پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین ہیں یا پھر وہ بخاری شریف کی طالبات ہیں، ان سب سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ یہی نیت کریں کہ ہم طالب علم ہیں اور حدیث پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ہم یہ نیت کریں گے تو پھر طالب علم کے اوپر کچھ آداب کی رعایت بھی لازم ہوتی ہے، تو ان آداب کی رعایت بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ حدیث کی مجلس کی ناقدری کریں اور ہم برکات سے محروم ہو جائیں۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب کی عبارت پڑھی جائے گی اور پھر اس کے بعد مختصر اور عام فہم انداز میں اس کی تشریح اور توضیح کی جائے گی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
ایک آسان مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں جو ہم میں سے تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان کے ترازو قائم کریں گے اور اس ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ سعادت مند ہو جائے گا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو وہ بندہ شقی اور بدبخت بن جائے گا۔ مسئلہ تو بالکل واضح سا ہے، اس میں کسی قسم کا خفان نہیں ہے۔ تاہم یہ بات سمجھنے والی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز جس حدیث سے فرمایا ہے وہ نیت کی درستگی پر مشتمل ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اور سب سے آخر میں جو باب قائم کیا ہے وہ اعمال کے تولے جانے کے بارے میں، اعمال کے وزن کے بارے میں قائم کیا ہے۔ اول اور آخر کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ ابتدا اخلاص اور نیت کی درستگی سے، انتہا اعمال کے وزن پر۔ سمجھانا مقصود ہے کہ اعمال میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اعمال کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل اپنی ذات میں بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، کوئی بھی عمل اپنی ذات میں بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بندے کے دل کی کیفیات اس کو بڑا یا چھوٹا بنا دیتی ہیں۔ نیت اگر اخلاص پر مبنی ہے، بظاہر معمولی نظر آنے والا عمل بھی اتنے اجر کا باعث بن جاتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نیت درست ہو، اخلاص ہو، ایمان کی دولت کے ساتھ ہو تو عمل کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور لینے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ روایت میں آتا ہے فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اللہ تعالیٰ نے میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا دکھایا کہ مشرق سے مغرب تک کا بڑا تھا۔ فلم ہوش ہو گئے، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا اتنا بڑا پلڑا تو بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا، قال، عرض کیا، الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات۔ اللہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا نیک اعمال سے بھر سکے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأتہ بتمرۃ واحدہ۔ اے داؤد علیہ السلام، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا اللہ ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں علماء فرماتے ہیں کہ نیک عمل کا اجر 10 گنا ملتا ہے، کبھی فرماتے ہیں 70 گنا ملتا ہے، کبھی فرماتے ہیں 700 گنا ملتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے اعداد و شمار صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے بندوں کے اعداد و شمار ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی دین ختم نہیں ہوتی۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے عمل کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مدهم او نصیفہ، تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے اور میرا صحابی ایک مد کے برابر جو صدقہ کر دے، ایک مد 1 کلو کے برابر جو صدقہ کر دے، میرے صحابی کو 1 مد جو صدقہ کرنے پر وہ اجر ملتا ہے جو بعد میں آنے والوں کو احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام اخلاص کی جس بلند مقام پہ فائز تھے، اس مقام تک پھر بعد والے نہیں پہنچ سکے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے فرمایا، نیت درست ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، پھر بعد میں اعمال کا جو وزن اللہ لگاتا ہے، اللہ جو اعمال کی قیمت لگاتا ہے، یقیناً بندے کا ظرف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی دین ختم نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھانی ہے کہ میزان کا ترازو بھی ہوگا اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور اس بات کو سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہتے تھے۔ اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ نہ تو میزان کا ترازو ہوگا، نہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ چونکہ وہ لوگ اس واضح عقیدے کا انکار کر رہے تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مسئلہ یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ایک تو امام بخاری نے قرآن کی آیت پیش فرمائی ہے اور ایک صحیح حدیث پیش فرمائی ہے۔ گویا کہ قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے، حدیث بھی اس بات پر گواہ ہے، تو پھر تو اس مسئلے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے طور پہ وہ آیت پیش فرمائی ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے، اب کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ جو مختصر جملہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی بات سمجھائی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ طلباء اور وہ طالبات جو 8 سال 10 سال مدرسے میں مسلسل پڑھتے رہے، سماہی ششماہی سالانہ امتحانات دیتے رہے، تکرار اور مطالعے کا اہتمام کرتے رہے، اچھے نمبر لیتے رہے، آج ان کی تعلیمی زندگی کا، طالب علمی کی زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ سبق پڑھ کے وہ طلباء، وہ طالبات کی صف سے نکل کے عالمات کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی تعلیمی دورانیے کے آخری دن میں ان کو یہ بات سمجھائی کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے 8 سال اچھا پڑھا، سماہی ششماہی سالانہ امتحان میں اچھے نمبر لیے اور تکرار مطالعے کا بڑا اہتمام کیا، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، تمہارا تعلیمی دورانیہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب عمل کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ قبر میں فرشتوں نے علم کے بارے میں نہیں پوچھنا، وفاق المدارس کی سندوں کا نہیں پوچھنا، نمبروں کا نہیں پوچھنا، فرشتوں نے عمل کا پوچھنا ہے، عمل کا پوچھنا ہے۔ کسی بندے نے بہت اچھی بات فرمائی کہ تم چاہو جتنا تکرار کر لو، جتنا مطالعہ کر لو، جتنے نمبر لے لو، قبر میں سوال نماز کے بارے میں ہوگا، قبر میں سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، لہٰذا علم کے بعد پھر عمل کے لیے کمر بستہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہی علم پھر بندے کے لیے وبال بن جاتا ہے، پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ ثابت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الویل
لمن لم یعلم ولم یعمل مرتن، جو بندہ علم بھی نہیں رکھتا عمل بھی نہیں کرتا اس کے لیے ایک مرتبہ ہلاکت ہے۔ والویل لمن یعلم ولم یعمل 7 مرات، اور جو بندہ جانتا ہے عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 مرتبہ ہلاکت ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا پڑھنے والی طالبات سے کہ اب ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اسی علم کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دراصل ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں روایات متعدد ہیں کہ اچھا میزان کا ترازو تو ہوگا، لیکن میزان کے ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی، کیا چیز تولی جائے گی؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان کے ترازو میں بندوں کو تولا جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو لا یأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک بہت موٹا فربا بندہ آئے گا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حدیث دلالت کرتی ہے کہ بندے تولے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد کاٹ چھوٹا تھا اور پنڈلیاں بالکل پتلی پتلی تھیں۔ کئی مرتبہ صحابہ کرام خوشطبی کے طور پہ ان کی پتلی پنڈلیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، مسکراتے تھے جس طرح کی بے تکلف میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقیہ، تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے تعجب کرتے ہو؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد، قیامت کے دن میزان کے ترازو میں یہ پتلی پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ثابت ہوں۔ تو حدیث دلالت کرتی ہے نا کہ بندے تولے جائیں گے، تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے تولے جائیں گے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ چنانچہ وہ کتابیں، وہ رجسٹر جس پر بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، نیک اعمال الگ لکھے جاتے ہیں، برے اعمال الگ لکھے جاتے ہیں، یہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث البطاقہ، اہل علم حضرات کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے برے اعمال پر مشتمل ایک کم 100 بڑے بڑے دفتر پیش کیے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے جہاں تک بندی کی نگاہ پہنچتی ہے، اور دوسری جانب نیک عمل پر مشتمل چھوٹا سا کاغذ کا ایک ٹکڑا پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ تولو، وہ بندہ خود کہے گا اللہ تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک کم 100 بڑے بڑے رجسٹر، دوسری طرف کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ عدل اور انصاف کا میدان ہے، میں نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے، لہٰذا تولنا ضروری ہے۔ فرشتے میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بڑے بڑے رجسٹر ڈال دیں گے، دوسرے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں گے، تو وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ سارے رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس ٹکڑے میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ، بندہ توحید کی گواہی دیتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توحید سے ذاتی طور پہ محبت ہے اور شرک سے ذاتی طور پہ نفرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے گورنر تھے تو قحط پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ سٹاک کیا ہوا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے، ہر بندے کو ایک خاص پیمانے کے مطابق غلہ دیا جاتا تھا، لوگ آتے تھے غلہ لے جاتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، جب اسی پیمانے کے مطابق اس کو غلہ دیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا غلہ نہیں چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے۔
وہ کام کرنے والے حضرات نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اتنا غلہ دینے کی اجازت ہے اور یہی اصول ہے، آپ کو زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے کہا میں نے تھوڑا لینا ہی نہیں ہے، مجھے زیادہ چاہیے، اگر تم لوگ نہیں دیتے تو مجھے عزیز مصر کے پاس لے جاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ کارکنوں نے ان کو اس بندے کو ساتھ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی ہر بندے کو اسی پیمانے کے مطابق ملتا ہے، گزارا کرو اور آپ بھی اسی پر راضی ہو جاؤ۔ اس نے کہا مجھے زیادہ چاہیے، اگر آپ نے نہیں دینا تو ذرا میری بات سنو۔ وہ نوجوان قریب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہی، وہ اتنے خوش ہوئے، فرمایا یہ نوجوان جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے یہ لے جائے، اس کو اجازت ہے۔ نوجوان تو چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے بعد میں پوچھا میرے محبوب یوسف علیہ السلام، اس نوجوان نے آپ کے کان میں کون سی ایسی بات کہی جس پہ آپ اتنا خوش ہوئے، آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کی بس میں تھا؟ اللہ وہ نوجوان میرے کان میں کہہ رہا تھا عزیز مصر، اس وقت تو آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا کہ آپ زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، زلیخا کے گھر میں آپ پر تہمت لگی تھی، ایک چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ اس وقت چھوٹا تھا، پھر بڑا ہو گیا، پھر جوان ہو گیا، اب آپ کے سامنے غلہ لینے کے لیے کھڑا ہے، اس نوجوان پہ ترس کھا لو، اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دو۔ اللہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے اپنے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے میں نے اتنا دیا جتنا میرے بس میں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب یوسف علیہ السلام تو میری بات بھی سنو، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کے بس میں تھا، جو بندہ میری توحید کی گواہی دے گا میں اتنا دوں گا جتنا میرے بس میں ہوگا۔ میرے بندے تجھے توحید کا بدلہ چاہیے، اس دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ توحید کا بدلہ بن سکے، آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں آپ کو اس توحید کے بدلے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں گا۔ ادنا سے ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، یہ فقط توحید کا بدلہ ہوگا۔ توحید سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پہ محبت ہے، تو لہٰذا وہ توحید پر مشتمل چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا 1 کم 100 بڑے بڑے رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے لیے ہم جو اسباب اختیار کرتے ہیں وہ اسباب تولے جائیں گے۔ جیسے بندہ قربانی کرتا ہے، جو جانور ذبح کرتا ہے جانور تولا جائے گا، جہاد کرتا ہے جہاد کے لیے جو گھوڑا پالتا ہے گھوڑے کا چارہ، لید، پیشاب، پانی سب کچھ میزان کے ترازو میں تولا جائے گا۔ علماء جو قلم کاغذ استعمال کرتے ہیں یہ قلم کاغذ تولے جائیں گے۔ کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ یوزن مداد العلماء یوم القیامت بدماء الشہداء فیزن دماء العلماء فیزن مداد العلماء علی دماء الشہداء۔ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کی خون کے مقابلے میں تولی جائے گی، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ بھاری ثابت ہوگی۔ تو جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہی اسباب تولے جائیں گے، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، بعینی ہی اعمال تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا کہ جی ہاں بعینی ہی اعمال تولے جائیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس سے پہلے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ میرا یہ عمل میزان کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا یا برائیوں کے پلڑے میں جائے گا۔ زبان سے جب بھی ہم کوئی کلمہ ادا کریں، کوئی بات کریں، اس سے پہلے سوچا کریں کہ میری یہ بات میزان کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں جائے گی یا برائیوں کے پلڑے میں جائے گی، کیونکہ یہ زبان یہ بندے کے لیے زبردست مہلک ثابت ہوتی ہے اگر بندے نے اس کے استعمال میں احتیاط نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جنہوں نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا، کھینچ رہے تھے،
मरोड़ रहे थे। हज़रत उमर ने फरमाया कि अबू बकर क्या कर रहे हो, अपनी ज़बान को तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, अपने आप को ईज़ा पहुँचा रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उमर, मेरी इस ज़बान ने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है, मेरी इस ज़बान ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़बान के बारे में इतने बदगुमान थे। हमारा तो हाल ये है, सुबह से लेकर शाम तक ज़बानें दरांती की तरह चल रही होती हैं, रत्ब व याबिस का फ़र्क किए बगैर हर किसी को काट रही होती हैं, हर किसी को काट रही होती हैं। कोई बंदा आया, उसको बद्दुआ दे दी, अगला बंदा आया उसके ऊपर लानतान कर लिया, अगला बंदा आया उसको गाली दे दी। गोया कि हर आने वाला बंदा हमारी ज़बान के फैज़ में से अपना हिस्सा पा लेता है। बाज़ लोगों की आदत ये ऐसी होती है, ज़बान हर किसी को डसते रहती है, उनको चैन नहीं आता, जबकि ज़बान के गलत इस्तेमाल का नुकसान किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, यहाँ एक खातून है, पूरी रात नमाज पढ़ती है और हर दिन रोज़ा रखती है, बात सिर्फ इतनी है कि ज़बान के इस्तेमाल में बेइख्तियाती करती है, लोगों को ईज़ा पहुँचाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला खैर फीहा, ला खैर फीहा, ला खैर फीहा, हिया फिन्नार, इस औरत में कोई खैर भलाई नहीं है, कोई खैर भलाई नहीं है, कोई खैर भलाई नहीं है, जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। पूरी रात नमाज पढ़ने वाली, हर दिन रोजा रखने वाली, लेकिन ज़बान के इस्तेमाल में बेइख्तियाती है, फरमाया जहन्नम में जाएगी। हम अंदाज़ा लगाएं कि हम ज़बान के इस्तेमाल में किस कदर बेइख्तियाती करते। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, हम जो ज़बान से अल्फाज बोलते हैं, क्या उन पर हमारी पकड़ होगी, हमारा मुआख़ज़ा होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़, तुझे तेरी माँ रोए, तुझे तेरी माँ रोए, क़ियामत के दिन अक्सर लोगों को ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से जहन्नम में औंधे मुँह डाला जाएगा। तो ज़बान के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। हज़रत उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मन निजात, निजात किस चीज़ में है, फितनों से निजात किस चीज़ में है, अल्लाह के कहर और गज़ब से बचाव किस चीज़ में है, जहन्नम से निजात किस चीज़ में है, क्या करे ताकि हम बच जाएं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजात का 3 नुकाती फार्मूला बता दिया। अमलिक अलैका लिसानक, ज़बान को काबू कर लो। निजात किस चीज़ में है? ज़बान को काबू कर लो। हमारे घरों के अंदर अक्सर परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, फितने ज़बान के बर्पा करदा हैं। ये मार पिटाई की नौबत तो कभी कभार पेश आती है, अक्सर तो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, वो भी ज़बान की हद तक होता है। सास और बहू के झगड़े तो होते ही ज़बान के होते हैं, देवरानी और जेठानी और नंद और भाभी, ये सारी मुसीबतें ज़बान की पैदा करदा हैं। आप कभी जाएं कचहरियों में, कचहरी में जितने लड़ाई झगड़े होते हैं वो सारे बोलने वालों के होते हैं। आपको कचहरी में कोई गूंगा नजर नहीं आएगा, क्योंकि गूंगों का कोई मसला ही नहीं होता। अक्सर ज़बान वाले जो होते हैं ये फितने और फसाद बर्पा करते रहते हैं। फरमाया, अमलिक अलैका लिसानक, ज़बान को काबू कर ले, बच जाओगे। वलियसअक बैतुक, घर में संभल के रहो, बच जाओगे। मर्द हजरात को हुक्म है, घर में संभल के रहो, बिला वजह घर से बाहर न जाओ, क्योंकि घर की चारदीवारी तमाम तर फितनों से महफूज हिफाजती हिसार है, महफूज हिफाजती हिसार है घर की चारदीवारी। और जब कोई बंदा घर से बाहर निकलता है तो 1000 फितने मुंह खोले बैठे होते हैं और बंदे को हड़प करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा कई मरतबा नौजवान बेचारे, वालिदैन परेशान होते हैं, बेटा घर में टिकता ही नहीं है, आता है खाना खा लेता है फिर निकल जाता है, फिर आता है खाना खा लेता है फिर निकल जाता है। दुआ करें हजरत, कोई वजीफा बता दे, बच्चा घर में टिकता नहीं है, क्योंकि पता होता है कि बच्चा जब तक घर में होता है फितनों से बचा होता है, जो ही घर से बाहर निकलता है तो फितनों में मुब्तला हो जाता है। खवातीन बेचारी परेशान होती है, मेरा खावन आधी आधी रात तक बाहर फिर रहा होता है, दोस्तों के साथ बैठा होता है। अब खवातीन को पता होता है कि मेरा खावन जब तक घर में होता है तो फितने से बचा होता है, जो ही घर से बाहर निकल जाता है तो 1000 फितने उसको दरपेश हो जाते हैं। घर में संभल के रहो। बूढ़े होते हैं,
بعض بوڑھوں کو گھر میں چین نہیں آتا، بس گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ایک دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اگلی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اگلی دکان پہ، ان کا مشغلہ ہوتا ہے گھر سے باہر پھرتے رہنا۔ گھر کے اندر رہیں، گھر میں سنبھل کے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب فتنوں کا تذکرہ فرمایا کہ فتنے آئیں گے، تواتر کے ساتھ گھیریں گے، لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ان فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا گھروں میں ٹاٹ کی طرح پڑے رہو، گھروں میں ٹاٹ کی طرح پڑے رہو۔ ٹاٹ یا دری جب تک آپ نہیں نکالیں گے اس نے خود نہیں نکلنا ہوتا، ایسے ہی گھر کے اندر سنبھل کے رہو، فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اگر مردوں کے لیے گھر میں سنبھل کے رہنا اتنا ضروری ہے تو خواتین کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ خواتین جب بھی گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں محفوظ ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ، اور جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکل جاتی ہیں پھر ان کے لیے اپنی عزت کو بچانا، اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ باہر تو ڈاکو عزتوں کی لٹیرے پھر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا آج کل تو نوجوان پاگل بنے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنا فساد پھیل چکا ہے کہ لوگ نوجوان جانور درندے بن چکے ہیں، ان کی دل و دماغ پہ ہر وقت ایک ہی ہوس سوار ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو گھر میں سنبھال لیں، گھر میں سنبھل کے رہیں، فتنوں سے بچ جاؤ گی، عزت محفوظ ہو جائے گی، عفت اور پاک دامنی کا اہتمام ہو جائے گا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک حجرے میں رہا کرتی تھی، حجرے سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا الا تحجین و تعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آسانی سے آپ حج بھی کر سکتی ہیں عمرہ بھی کر سکتی ہیں، حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں نے عمرہ بھی کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر میں قرار پکڑ لو۔ رب نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑ لو۔ حضرت سودا فرماتی ہیں کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر میں قرار پکڑ لو، لہٰذا میں نہیں جاؤں گی۔ نفل عمرے کے لیے نہیں جا رہی تھی، نفل حج کے لیے نہیں جا رہی تھی، میرے رب کا حکم ہے کہ گھر میں قرار پکڑ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ واللہ قسم ہے خدا کی ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا، اتنا اپنے آپ کو گھر کے اندر محصور رکھا ہوا تھا۔ تو حضور نے حضرت عقبۃ بن عامر کو فرمایا املک علیک لسانک، نجات چاہیے، فتنوں سے بچاؤ چاہیے، اللہ کے قہر اور ناراضگی سے حفاظت چاہیے، جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہیے، تو تین کام کرو، املک علیک لسانک، زبان کو سنبھال لو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں سنبھل کے رہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، فوراً معافی مانگو، اللہ کے سامنے گناہوں پہ رویا کرو۔ بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال، نماز کو کیسے تولا جائے گا؟ بھئی نماز تو نہ بندہ ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، نہ تھیلے میں ڈال سکتا ہے، ترازو میں کیسے ڈالا جائے گا؟ روزے کو کیسے تولا جائے گا؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے تولا جائے گا، وہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے، ہم اس کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میزان کے ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی، اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، شدت کا عالم ہوگا، میں میزان کے ترازو کے سامنے کھڑا ہوں گا، معلوم نہیں میرا کون سا پلڑا بھاری ہوگا، اس وقت میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ سعادت کا فیصلہ ہوگا یا شقاوت کا فیصلہ ہوگا؟ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، فکر مند ہوتے تھے، ہر وقت فکر مند ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں، کبھی مسکراتے ہی نہیں ہیں؟ فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں
मालूम कि मैं अपना ईमान बचा सकूंगा या नहीं बचा सकूंगा, आखिरत के दिन मेरी निजात हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो जिसको इस चीज का पता ना हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है? हाँ, जिस दिन मुझे यकीन हो जाए कि मेरी निजात यकीनी है, उस दिन दुनिया वाले मुझे मुस्कुराता देखेंगे। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनको किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन वफ़ात के बाद जब गुस्ल देने वाले उनको गुस्ल दे रहे थे, वो गुस्ल के तख्ते पे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि मैं अपनी निजात का यकीन कर चुका हूँ, मेरी निजात यकीनी हो चुकी है। लिहाजा हमें इसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। फ़कत बुखारी शरीफ का सबक पढ़ना और सुनना ये मकसूद नहीं होता, अमल की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ इल्मी मबाहिस छेड़ी हुई हैं कि वक़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़अ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माया नाज शागिर्द इमाम अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाह अलैह की एक खसूसियत ऐसी थी जिसमें वो बेमिसल और बेमिसाल थे। वो ये कि आप इंतहाई ज़्यादा मजबूत हाफ़ज़े के मालिक थे। इतना मजबूत हाफ़ज़ा था कि उनके दर्स में एक शागिर्द पढ़ने के लिए आते थे तो कई मरतबा रात को देर हो जाती थी, घर लौटते थे तो बीवी अक्सर लड़ती झगड़ती थी कि हर वक्त देर से आते हो। वो जवाब देते थे कि मैं क्या करूं, मैंने उस्ताद के पास पढ़ना होता है तो देर हो जाती है, सबक में देर होती है। बीवी चुप कर जाती थी, अगले दिन फिर देर हो जाती थी, बीवी फिर गुस्से हो जाती थी। यूं ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बीवी कुछ ज्यादा ही गुस्से की हालत में थी। जब खावन देर से घर पहुंचा तो बीवी ने कहा फिर देर से आए हो। खावन ने कहा कि मैं अपने उस्ताद के पास पढ़ता हूँ इसलिए मुझे देर हो जाती है। तो बीवी ने कहा हाँ तुम क्या पढ़ते हो, मुझे पता है कि तुम क्या पढ़ते हो, तेरे उस्ताद को तो कुछ आता नहीं है, तुझे क्या आएगा। तो तालिब इल्म पहले तो बर्दाश्त करता था, लेकिन जब उस्ताद पर बात आ गई तो बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे भाइयों, स्कूल कॉलेज और मदरसों का जो बुनियादी फ़र्क है बहुत सारी चीज़ों में है, उनमें से एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि मदरसों के तलबा अपने उस्तादों से जो वालेहाना मोहब्बत करते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं उस्तादों की इज्जत की खातिर, स्कूल और कॉलेज में उतना ही ज़्यादा नागुफ्ता हाल है उस्तादों के साथ जो सलूक किया जाता है। बहरहाल जब उस्ताद के ऊपर बात आ गई तो शागिर्द वो खामन जो तो बर्दाश्त न कर सका तो गुस्से में आके कहने लगा कि तू कहती है कि मेरे उस्ताद को कुछ आता नहीं है, अगर मेरे उस्ताद को 1,00,000 हदीसें याद न हो तो तुझे 3 तलाक। कह दिया 3 तलाक अगर मेरे उस्ताद को 1,00,000 हदीसें याद न हो। ये बुखारी शरीफ है, ये एक जिल्द है, ये सिर्फ 4,000 हदीसों पर मुश्तमिल है। गोया कि इस तरह 25 किताबें हो जाए, इस तरह 25 किताबें फिर 1,00,000 हदीसें बन जाती हैं। अब जब खावन ने बात कर ली, बाद में खावन को एहसास हो गया मैंने बहुत बड़ी बात की है, बीवी को भी एहसास हो गया कि मुझे कम से कम उस्ताद के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहिए था। परेशान हो गए कि शायद हमारा घर उजड़ गया। रात तो जैसी कैसी थी, परेशानी में गम की हालत में गुजर गई। सुबह के वक्त बीवी ने कहा कि आप जाके पता करने, शायद आपके उस्ताद को 1,00,000 हदीसें याद हों और हमारा घर टूटने से बच जाए। वो खावन चला गया उस्ताद की खिदमत में। उस्ताद ने शागिर्द को देखा, देखते ही फरमाया पता नहीं क्या मसला है, आज बड़ा अफसुर्दा है, बड़ा गमगीन है बेटा, क्या मसला है। तो शागिर्द ने वही बात बता दी कि रात के वक्त मेरी बीवी ने मुझे यूं कहा तो मैंने ये कह दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी बीवी को तलाक हुई है या नहीं हुई। तो उस्ताद मुस्कराया, फरमाया बेटा जाओ अपनी बीवी के साथ मियाँ बीवी वाली जिंदगी गुजारा करो, आपकी बीवी को तलाक नहीं हुई, क्योंकि मुझे 1,00,000 हदीसें यूं याद हैं जैसे लोगों को सूरत फातिहा याद होती है, सूरत फातिहा याद होती है। ये हजरात उलमाए किराम
یہ حضرات محدثین تھے. یہ حضرت ابو زرعہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، انہیں پڑھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. ایک تو اللہ کو پسند بہت ہے، ان کو ادا کرنا اور پڑھنا آسان بہت ہے، اور تیسری بات یہ کہ میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. تو دیکھیں ثقیلتان فی المیزان کا لفظ بولا نا حضور نے کہ میزان کا ترازو بھی ہوگا، اس میں بندوں کے اقوال و افعال تولے جائیں گے. وہ دو کلمے کون سے ہیں جو میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے؟ ایک سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میزان کے ترازو میں بھاری، زبان پہ ادا کرنا انتہائی آسان ہے. وزن اعمال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری حدیثیں مروی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں اس حدیث کو کیوں ذکر کیا، کسی اور حدیث کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھنے میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی کتاب کی کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت ہو، زیادہ مناسبت ہو کتاب اللہ کے ساتھ. انہوں نے ہر لمحہ اس بات کی کوشش کی ہے. علماء کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں بیچ میں جا بجا امام بخاری نے بسم اللہ لکھی ہے. حالانکہ جتنی کتابیں ہوتی ہیں کتاب کے اول میں بسم اللہ ہوتی ہے، درمیان میں بسم اللہ نہیں ہوتی. بخاری شریف میں درمیان میں جا بجا امام بخاری نے بسم اللہ لکھی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا بسم اللہ موجود ہے. امام بخاری نے بھی درمیان میں جا بجا بسم اللہ لکھی ہے تاکہ میری کتاب کتاب اللہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھے. اب سنیے، کتاب اللہ کی جو آخری سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الناس ہے. سورۃ الناس مسجع کلمات پر مشتمل ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. دیکھ رہے ہیں مسجع ہم وزن کلمات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں وہ حدیث ذکر فرمائی جو ہم وزن کلمات پر مشتمل ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، تاکہ کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت قائم ہو جائے. دوسری وجہ سمجھ لیں، پیچھے جو امام بخاری نے فرمایا کہ بندوں کے اقوال تولے جائیں گے، بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ایک بات کرتا ہے، اس بات کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ کوئی بات بھی کوئی تول سکتا ہے؟ تو طلباء کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی صیغہ نکالتے ہیں تو پہلے اس کا وزن کرتے ہیں کہ ضربہ بر وزن فعلا، گویا کہ ضربہ اور فعلا کا ایک وزن ہے. استقبلا بر وزن استفعلا، وہ استقبلا جو ہے یہ استفعلا کے وزن پر ہے. یہ وزن باقاعدہ کرتے ہیں، صرفی لوگ وزن کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ شعر میں وزن ہوتا ہے کہ یہ شعر اس شعر کے وزن پر ہے، یہ مصرع اس مصرے کے وزن پر ہے، اسے کہتے ہیں وزن شعری، وزن صرفی، وزن شعری. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ ہم وزن کلمات پر مشتمل ہے. ہم وزن کلمات ہیں، وزن صرفی نہیں، وزن شعری. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان. امام بخاری فرماتے ہیں تم خامخواہ ڈرتے ہو کہ کلمات کو کیسے تولا جائے گا، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کلمات باہم ہم وزن ہیں. تو کلمات کا وزن کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ ہم وزن کلمات ہیں. اس لیے سب سے آخر میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات سمجھ لیں کہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مجلس کے اختتام پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ مسنون دعا ہے. دعا پڑھتے ہیں
اور اس دعا کا فائدہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجلس میں کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے تو اس دعا کی برکت سے کمی کوتاہی معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وہ جو مسنون دعا ہے وہ تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے۔ گویا کہ مجلس کے اختتام پہ تسبیح اور تحمید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے دوران کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے، تلافی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے آخر میں وہ حدیث ذکر فرمائی ہے جو تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے، تاکہ پیچھے جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کا ازالہ کر لے۔ کتاب تو ختم ہو گئی اور حدیث کی تشریح اور ترجمۃ الباب کی تشریح میں نے عمومی مجمع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر لی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ خشک قسم کا درس دے دیا جائے۔ پہلے میرے سے پہلے وہ جو تھے ظفر شہزاد صاحب، اس نے مجمع کو اتنا گرمایا ہوا تھا، پھر اگر میں خشک درس شروع کر دیتا تو شاید یہاں اکثر لوگ باہر پھر رہے ہوتے، اس لیے میں نے کوشش کر لی کہ عمومی مجمع کے فہم کے مطابق میں کوئی گفتگو کر لوں۔ آخری بات میں نے عرض کرنی ہے ان بچیوں سے جو بچیاں اس وقت طالبات کی صف سے نکل کے عالمات کی صف میں شامل ہو چکی ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جب کوئی بندہ طالب علم ہوتا ہے تو طالب علم کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب وہ علماء کی صف میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے کندھوں پہ بڑا بوجھ آ جاتا ہے، بڑا بوجھ آتا ہے۔ یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا متصل سند کے ساتھ، کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے استاد نے حدیث بیان کی، ان کو اپنے استاد نے حدیث بیان کی، ان کو اپنے استاد نے، اور یہ سلسلہ متصل سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ گویا کہ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ ایک زنجیر بن جاتی ہے جس کی مختلف کڑیاں ہوتی ہیں، تو مجھ سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 21-22 کڑیوں کے ذریعے یہ علم یا یہ سند پہنچتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک زنجیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور زنجیر کی اوپر کی کڑیاں صاف ستھری ہیں اور آخری کڑی بہت گندی ہے، بہت ناپاک ہے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جانور کے گلے میں جو زنجیر ہوتی ہے اوپر کی کڑیاں تو صاف ہوتی ہیں، نچلی کڑی گوبر میں اور گندگی میں گھسٹ گھسٹ کے گندی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جانور جب گھر پہنچتا ہے تو پاک صاف کڑیاں پہنچتی ہیں تو گندی کڑی بھی زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ نسبت ہے، اگر اس نسبت کی حفاظت کر لی ہم نے، اس نسبت کو ہم نے پامال نہیں کیا، اس نسبت کے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا، تو میں امید کرتا ہوں ہماری نجات کے لیے یہی نسبت کافی ہے۔ ہم نے دنیا میں جن استادوں کا دامن تھاما تھا، ہم نے دنیا میں جن مشائخ کا دامن تھاما ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ نے یہی دامن ہمیں تھما دیا، بس پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ اب اس کے لیے اس نسبت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ نسبت ہی داغدار ہو جائے، اس نسبت پہ ہم داغ بن جائیں، علماء کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن جائیں، دین کے دامن پہ دھبا بن جائیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نسبت بڑی بلند و بالا ہے، اس کے تقاضے بڑے بلند ہوتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بہروپیہ آیا۔ بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے انعام دے دو۔ پوچھا انعام کس چیز کا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بہروپ بدلتا ہوں، بازار میں مسخرہ بن جاتا ہوں، لوگوں کو ہنساتا ہوں، خوش کرتا ہوں، آپ کی رعایا میری وجہ سے خوش ہوتی ہے، تو انعام میرا حق بنتا ہے، بہروپ بدل کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ انعام میں آپ کو دوں گا، لیکن کبھی مجھے بھی دھوکہ دے دو پھر انعام مل جائے گا، کبھی مجھے بھی دھوکہ دے دو انعام مل جائے گا۔ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تھا بڑا تیز، وہ اورنگزیب عالمگیر کی نفسیات کو جانتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر علماء کا، مشائخ اور نیک لوگوں کا بڑا قدردان تھا۔ وہ سیدھا چلا گیا اور شہر سے باہر ایک جگہ پہ جھوپڑی بنائی، نیک لوگوں کی طرح لباس پہنا، ان کی طرح وضاقتہ اختیار کر لی، مصلی بچھایا، تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔
اور چند دنوں میں شہر تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں قریب ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت عبادت کرتا ہے۔ لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، دعا کرواتے تھے، نصیحت لیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو کسی نے بتایا، اس نے فوراً وزیروں سے کہا کہ جلدی کریں، ہمیں بھی جانا چاہیے، ہم بھی دعا کروا لیتے، چونکہ وہ تو پہلے سے علماء کا صلحاء کا قدردان تھا۔ چنانچہ وزیروں کی جماعت کو ساتھ لے کر اورنگزیب عالمگیر اس اللہ والے کی جھونپڑی میں پہنچ گیا، سلام کیا۔ اللہ والے نے جواب تو دے دیا زیر لب، لیکن نہ اورنگزیب عالمگیر کے لیے کھڑا ہوا، نہ کوئی اور بات کی، بس اپنا ذکر میں لگا ہوا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ والا ہے، میں بادشاہ ہو کہ اس کے پاس آیا ہوں، یہ میری پرواہ نہیں کرتا، اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر ویسے کہہ دیا میں دعا کروں گا آپ کے لیے، باقی پرواہ نہیں کی۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے ساتھ پیسوں کا ایک تھیلا لے کے گیا تھا کہ میں ہدیہ کے طور پہ پیش کروں گا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے وہ ہدیہ پیش کر لیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ اورنگزیب نے کہا کہ یہ لے لو، آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ نہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ دو چار مرتبہ یہ تکرار ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کہہ رہا تھا کہ یہ ہدیہ لے لو، اس نے کہا میں نہیں لیتا، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر بڑا مایوس ہو گیا کہ میں اتنا بدقسمت آدمی ہوں کہ اللہ والے میرا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے، پیسوں کا ایک تھیلا میں پیش کر رہا ہوں، وہ قبول ہی نہیں کرے، میں اتنا بدقسمت آدمی ہوں۔ چنانچہ ویسے ہی آ گیا، تھیلا ہاتھ میں تھا، مغموم بھی تھا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ والے میرا ہدیہ قبول کر لیتے۔ واپس آیا اور تخت پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہروپیہ پہنچ گیا۔ بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت انعام نکالو۔ پوچھا انعام کس چیز کا؟ جواب دیا کہ جس اللہ والے کے پاس سے ابھی آپ ہو کے آئے ہیں وہ میں ہی تو تھا، میں ایسا بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا واقعی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو انعام دے دیا جائے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت تو آپ کو تھوڑا انعام ملے گا اور وہاں تو میں آپ کو پیسوں کا پورا تھیلا پیش کر رہا تھا، آپ نے وہ تھیلا قبول کیوں نہیں کیا؟ بہروپیہ نے کمال کا جواب دیا۔ بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دل تو میرا بھی کر رہا تھا کہ میں وہ تھیلا قبول کر لوں، دل تو میرا بھی کر رہا تھا کہ میں وہ تھیلا قبول کر لوں، لیکن میں نے جن لوگوں کا لباس پہنا ہوا تھا اس لباس پہ داغ بننا گوارا نہیں کیا۔ میں نے نیک لوگوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو میں یہی بات کروں گا کہ حدیث کی وجہ سے یہ ایک زبردست نسبت قائم ہو جاتی ہے، اگر اس نسبت کی ہم نے حفاظت کر لی تو بس پھر اسی نسبت کی وجہ سے ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ اپنے اعمال پر کوئی اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ اپنی دینی خدمات پر کوئی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی نسبتیں ہیں جو اللہ والوں کا دامن تھاما ہوا ہے، اپنے استادوں کا دامن تھاما ہوا ہے۔ اگر یہی دامن اللہ نے قیامت کے دن ہمیں تھما دیا تو کام بن جائے گا، ورنہ اپنے اعمال، اپنی دینی خدمات اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کی جا سکے کہ اللہ یہ ہماری محنتیں ہیں، یہ ہماری قربانیاں ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم اس نسبت کی حفاظت کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے مدرسے کی بدنامی ہو، استادوں کی بدنامی ہو، دین کی بدنامی ہو۔ میرے بھائیوں، عام طور پہ ہوتا ایسی ہے کہ اسکول اور کالج کا کوئی بھی لڑکا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، لوگ اسکول کی طرف نسبت نہیں کرتے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ مدرسے کے ساتھ نسبت رکھنے والا کسی بندے سے کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو لوگ پورے مدرسے کی طرف منسوب کرتے ہیں، سارے علماء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم نے اپنے مدرسوں کی نیک نامی کا ذریعہ بننا ہے، بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا۔ استادوں کی نیک نامی کا ذریعہ بننا ہے، بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا۔ اور آخری بات میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں مدارس دن رات ایک کر کے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ مدارس والے حضرات ان ناموافق حالات میں
جس محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، حق بنتا ہے کہ ہم ان کو داد دیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف اہل علم حضرات اداروں میں بیٹھ کے زبردست مجاہدات کی زندگی گزار رہے ہیں، دوسری طرف اپنے ہی ہم وطن ان کے خلاف ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بے جا ان کے اندر تہمت لگاتے ہیں یا عیب لگاتے ہیں یا اہل مدارس کی طرف نسبتیں کرتے ہیں جو یقیناً ان کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس والوں کے احسانات کو سمجھیں، یہ پوری امت کے محسن ہیں، یہ ہماری قوم کے محسن ہیں۔ آج اگر ہمارے بچے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اللہ اور رسول سے واقف ہیں، ہمارے بچے اگر قرآن سے واقف ہیں، انہی مدارس اور اہل مدارس کا امت پر احسان ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے لوگوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ عام طور پہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مدرسے کو ہم چلا رہے ہیں اور ہمارے تعاون کی وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسے کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، ہمارا یہ نظام چل رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے، میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اس وطن عزیز سے یہ مدارس کا سلسلہ ختم ہو گیا پھر اس وطن کے نظام کو کوئی بندہ نہیں بچا سکے گا۔ مدارس کی وجہ سے ہی یہ نظام چل رہا ہے، بلکہ میں اگلی بات کروں کہ یہ پوری دنیا کا نظام علماء اور طلباء کی وجہ سے قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں، جنگل میں چرند پرند ایک عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ایک طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طالب علم کے ساتھ ہمارا وجود وابستہ ہے۔ جب تک یہ طالب علم موجود رہے گا ہمارا وجود بھی باقی رہے گا، اگر طالب علم ختم ہو گیا تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی والوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں اور شہر والوں کے اعمال اتنے خراب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، ان سب کو تباہ و برباد کر دو۔ چنانچہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ مسجد میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے تو ہمیں حکم دیا کہ بستی والوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، وہاں تو کچھ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ جی ہاں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ کس قدر خرابیوں کا شکار ہو چکا ہے؟ سابقہ امتوں میں ایک خرابی آتی تھی پوری امت کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا ایک خرابی کی وجہ سے، اور آج ہماری اس معاشرے میں وہ تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر، تمام خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ نظام کیوں چل رہا ہے؟ عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد اس ملک ہماری اس قوم کی 70% آبادی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتی ہے۔ بعض لوگ جوئے خانے کا رخ کر لیتے ہیں، بعض لوگ کلبوں کا رخ کر لیتے ہیں، دوسروں کی بیٹیاں نچانا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ شراب خانوں کا رخ کرتے ہیں، شراب اور شباب اور کباب اور سب کچھ لنڈائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ پھر بے حیائی اور فحاشی کے اڈوں کا رخ کر لیتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم جیسے شریف ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے کے اندر کنڈی لگا کے پھر سکرین کھول کے لیپ ٹاپ یا موبائل کھول کے وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا تصور کر کے بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ 70% لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ کو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نابینا نہیں ہے، العیاذ باللہ، وہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، ایک لمحے میں معاملہ کہیں سے کہیں ہو سکتا ہے،
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب 70% لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت 2% طلباء بھی ہوتے ہیں، طالبات بھی ہوتی ہیں جو مدرسے میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کا تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کھول کے اس وقت قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مدرسے کو دیکھتا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رحمتوں کے فیصلے اترتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، 70% لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی آواز کو سن کے اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے، نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت بھی اتر آئے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی تھانے سے فون آ جائے کہ ایسے چونے بلایا ہے، حاضری دے دو، ہم اس دن ناشتہ نہیں کرتے، ناشتے سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، ایسے چو ناراض ہو جائے گا، ایسے چونے بلا لیا، ہم وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ جبکہ اللہ کا نمائندہ روزانہ 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے کہ اللہ نے دربار میں بلایا ہے، ہم اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی وقعت ایک ایسے چو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسے چو نے بلایا تو ہم جانے کے لیے بھاگے پہنچنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، لیکن اللہ بلاتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ 70% لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں، نرم گرم بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری نہیں دیتے۔ لیکن عین انہی لمحات میں جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرے قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہیں، عین انہی لمحات میں مدرسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شدید سردی کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کے، جھولی پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے ملک و ملت کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہل کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو دیکھتا ہے، قہر اور غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رحمتوں کے فیصلے اترتے ہیں۔ 9 بجے کا وقت ہو جاتا ہے، منڈیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بازاروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہماری منڈیوں میں، ہمارے بازاروں میں جھوٹ، فریب، ملاوٹ، دھوکہ، وعدے کی خلاف ورزی، تمام تر خرابیاں موجود ہیں۔ بازاروں میں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، بینکوں میں سود لینے اور دینے والوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو سود کا کام نہیں چھوڑتے ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، بینکوں میں قطاریں لگی ہوتی ہیں، لوگ سود لے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اعلان جنگ بھی کرتا ہے اور پھر اس معاشرے کو بقا بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بازاروں کا ماحول ہمارے سامنے ہے، بینکوں کی قطاریں ہمیں نظر آتی ہیں، عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، وکیل، جج، ریڈر سارے مل کے قاتل کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مقتول کی ماں کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنی چوڑیاں تک بیچنی پڑتی ہیں۔ مظلوموں کی آہیں عدالتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے واپس لوٹتی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کیونکہ جج کے فیصلے نوٹ کی حساب سے ہوتے ہیں، جج کا قلم بکتا ہے، وکیل ظالم کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب اس طرح اللہ رب العزت کی سرزمین پہ ظلم کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سارا نظام تہس نہس کر سکتا ہے، بینکوں کی قطاروں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ نے اعلان جنگ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نظام کو اللہ بقا عطا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوتی ہے، عین انہی لمحات میں مدرسے میں کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ بچیاں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رحمتوں کے فیصلے اترتے ہیں۔ لہٰذا مدارس ہمارے محسن ہیں، مدارس کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں، جیسے آج آپ حضرات علماء طلباء کی محبت میں یہاں پہ آئے ہیں، اسی طرح اگر آپ مکمل وابستگی اختیار کر لیں، قیامت کے دن علماء کا دامن آپ کو تھما دیا جائے، یقیناً آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔